أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأما ابنتي فاطمة فإنها سيدة النساء العالمين من الأولين والآخرين وهي بضعة مني وهي نور عيني وهي ثمرة فؤادي۔ روز ولادت باسعادت بی بی زہرا سلام اللہ علیہا آپ سب کی خدمت میں ہدیہ تبریک و تہنیت عرض کرتا ہوں۔ 20 جمادی الثانی بروز جمعہ ولادت باسعادت بی بی زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ اسی مناسبت پر ایک روایت آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ اس روایت کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ میں مقام فاطمہ کیا ہے وہ بیان ہوا ہے، اور ساتھ میں خداوند متعال کی نگاہ میں فاطمہ کا مقام کیا ہے وہ بھی بیان ہوا ہے، اور اس کے بعد آخر میں اس روایت کے آخر میں مقام پیروان سیدہ زہرا بیان ہوا ہے کہ سیدہ کے پیروکار یا ان کی پیروی کرنے والے یا ان کے شیعہ کا مقام بیان ہوا ہے، وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وَأَمَّا ابْنَتِ فاطمہ فَإِنَّهَا سَيِّدَةُ النِّسَاءِ الْعَالَمِينَ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ۔ فرماتے ہیں کہ میری بیٹی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تمام عالمین کے خواتین کی سردار ہے، چاہے وہ اولین میں سے ہو چاہے وہ آخرین میں سے ہو۔ اور مزید فرمایا تشبیہ دیتے ہوئے وَهِيَ بَضْعَةٌ مِّنِّي، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، وَهِيَ نُورُ عَيْنِي میرے آنکھوں کا نور ہے، وَهِيَ ثَمَرَةُ فُؤَادِي وہ میرے دل کا میوہ ہے۔ اور اسی طرح رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ میرا روح ہے، اور فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری یہ بیٹی جب محراب عبادت میں اپنے رب کے حضور جب عبادت میں مصروف ہوتی ہے تو اس کا نور اہل آسمان کے لیے ملائکہ کے لیے اس طرح سے چمکتا ہے جس طرح سے آسمان کے تارے اہل زمین کے لیے چمکتے ہیں۔ اور رسول اکرم نے فرمایا اس حال میں خداوند متعال اپنے ملائکہ سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے اے میرے فرشتوں، اے ملائکہ، میرے کنیزوں کی سردار فاطمہ کی طرف دیکھو کہ وہ میری عبادت میں مصروف ہے، اور اس طرح سے عبادت میں مصروف ہے کہ میرے خوف کی وجہ سے اس کے جسم پر تھر تھراہٹ ہے، اس کے جسم کانپ رہا ہے۔ اور مزید فرمایا کہ اے فرشتوں، میں تمہیں گواہ بنا کر یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے میرے اس کنیز کے شیعوں کو نار سے آگ سے پناہ دی، ان کو امان دے دیا۔ یہاں پر جو آخری جو نقطہ ہے میں اس کو بیان کرنا چاہوں گا، کیونکہ مقام سیدہ بہت بلند ہے کہ ہم جیسے طالب علم اس مقام کو بیان نہیں کر سکتا۔ جو چیز ہمیں بیان کرنا ہے وہ یہ ہے کہ جس کے بارے میں اپنی گزارش پیش کروں گا وہ یہ ہے کہ شیعہ یعنی بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کا شیعہ جس کے بارے میں خدا نے فرشتوں کو گواہ بنا کر کہا کہ میں ان کو نار سے آگ سے امن دے دیا۔ یہاں پر شیعہ یعنی بے معنی پیروکار یعنی پیروی کرنے والا، وہ جو ان کے مطابق عمل کرے، ان کے کردار کے مطابق، ان کے سیرت کے مطابق، ان کے گفتار کے مطابق اپنی زندگی گزارے، ان کے افکار کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ یعنی شیعہ یعنی وہ انسان جس کا فکر، جس کا رہن سہن، جس کا چلنا، جس کا سوچنا، جس کا عمل وہ مطابق ہو اس کے، یعنی ائمہ اہل بیت کی، یعنی بی بی فاطمہ الزہرا کی سیرت پر چلے، اس کو شیعہ کہیں گے۔ یعنی فالوورز، شیعہ بے معنی فالو کرے، جو مکمل زندگی کے لیے ان کو رول ماڈل بنائے اور ان کی پیروی کرے، فالو کرے۔ یعنی صرف جیسا کہ شیعہ کے بھی یعنی مختلف قسمیں بن جاتے ہیں، فالوورز کی مختلف قسمیں ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے تو ایک مثال کے ذریعے سے میں بیان کروں گا تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ کچھ فالوورز ایسے ہوتے ہیں جو صرف فالو کر دیتے ہیں، جو صرف پسند کرتا ہے، جو صرف لائک کرتا ہے اور شیئر کرتا ہے۔ کچھ فالوورز ایسے ہوتے ہیں جو صرف لائک اور شیئر نہیں کرتا بلکہ وہ عمل کرتا ہے، وہ سنتا ہے اور ان کے سیرت کی معرفت حاصل کرتا ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے۔ حقیقت میں فالوورز یہ ہیں، شیعہ یعنی وہ فالوورز جو سنیں، ان کی سیرت کو سمجھیں، ان کو سنیں اور ان کے مطابق، ان کی رضا کے مطابق اور ان کی چاہت کے مطابق اگر اپنی زندگی گزاریں تو
حقیقی شیعہ یہ ہے۔ صرف لائک کرنا، صرف شیئر کرنا یہ نہیں، بلکہ ان کی زندگی کو سمجھے، پڑھیں، معرفت حاصل کریں، آگاہی حاصل کریں، پھر اس کے بعد اپنی لائف، اپنی زندگی اس کے مطابق کریں، تو اس کو کہیں گے شیعہ۔ اور یقیناً کوئی انسان ان کی زندگی کے مطابق زندگی گزارے تو یقیناً وہ انسان ہر قسم کے عذاب الہی سے وہ محفوظ ہو جائے گا، اور حتیٰ عذاب جہنم سے بھی وہ محفوظ ہو جائے گا۔ خدا کے بارگاہ میں دعا گو ہے پروردگار ہمیں مقام حضرت زہرا سلام اللہ علیہا سمجھنے اور ان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔